ہلو ہلو مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے لیے یہ نہایت عزت کی بات ہے، ایک مثالی چرچ میں ایک مثالی خادم جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے، ان کے چرچ میں ہونا اور کلام کی خدمت کرنا، یہ میرے لیے عزت کی بات ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس بات کے لیے۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے، پھول کملاتا ہے، لیکن ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ اس میں زندگی ہے، اس میں قدرت ہے، اس میں شفا ہے۔ جب یہ نازل ہوتا شفا آتی، رہائی آتی، برکت آتی، تازگی آتی، زندگی آتی، صحت آتی، بیداری آتی، تازگی کے دن ہمارے لیے آتے ہیں۔ آمین۔ یہ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی سنایا گیا، یہ قوت کو، یہ تحریک کو، یہ خوشی کو، یہ شادمانی کو، یہ میریکلز کو میری اور آپ کی زندگی میں لے کر آتا ہے۔ آمین۔ آئیں خدا ان کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے پہلی سیموئیل کی کتاب، اس کا 4 باب، اس کی 18ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ پہلی سیموئیل کی کتاب، اس کا 4 باب، 18ویں آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پچھاڑ کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا، کیونکہ وہ بوڑھا اور بھاری آدمی تھا۔ وہ 40 برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا، اور اس کی بہو فنہاس کی بیوی حمل سے تھی اور اس کے جننے کا وقت نزدیک تھا۔ اور جب اس نے یہ خبریں سنی کہ خدا کا صندوق چھن گیا اور اس کا خسر اور خاوند مر گئے، تو وہ جھک کر جنی، کیونکہ درد ذہ اس کے لگ گیا تھا۔ اور اس کے مرتے وقت ان عورتوں نے جو اس کے پاس کھڑی تھیں اس سے کہا، مت ڈر، کیونکہ تیرے بیٹا ہوا ہے۔ پر اس نے نہ جواب دیا اور نہ کچھ توجہ کی، اور اس نے اس لڑکے کا نام یکبود رکھا، اور کہنے لگی کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، اس لیے کہ خدا کا صندوق چھن گیا تھا اور اس کا خسر اور خاوند جاتے رہے تھے۔ سو اس نے کہا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے۔ ہم 5ویں باب کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک بھی پڑھیں گے۔ اور فلسطینیوں نے خدا کا صندوق چھین لیا اور وہ اسے ابن عزر سے اشدود کو لے گئے، اور فلسطی خدا کے صندوق کو لے کر اسے دجون کے گھر میں لائے اور دجون کے پاس اسے رکھا۔ اور اشدودی جب صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندھے منہ زمین پر گرا پڑا ہے۔ تب انہوں نے دجون کو لے کر اسی کی جگہ اسے پھر کھڑا کر دیا۔ پھر وہ جو دوسرے دن کی صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندھے منہ زمین پر گرا پڑا ہے، اور دجون کا سر اور اس کی ہتھیلیاں دہلیز پر کٹی پڑی تھیں۔ فقط دجون کا دھڑ ہی دھڑ رہ گیا تھا۔ اس لیے دجون کے پجاری اور جتنے دجون کے گھر میں آتے ہیں آج تک اشدود میں دجون کی دہلیز پر پاؤں نہیں رکھتے۔ پر خداوند کا ہاتھ اشدودیوں پر بھاری ہوا اور وہ ان کو ہلاک کرنے لگا، اور اشدود اور اس کی نواحی کے لوگوں کو گلٹیوں سے مارا۔ اور اشدودیوں نے جب یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہمارے ساتھ نہ رہے، کیونکہ اس کا ہاتھ بری طرح ہم پر اور ہمارے دیوتا دجون پر ہے۔ خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو، آمین۔ جب ہم سیموئیل کی کتاب کو، قضات کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ایک فریز ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہے کہ ہر شخص کو جو اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہ وہی کر رہا تھا۔ ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، اور جو
خدا کی قوم کے دل میں آتا تھا، جو ان کو اچھا لگتا تھا، جو ان کی نظر میں، جو ان کے ذہن میں ٹھیک تھا، وہ کر رہے تھے۔ خدا کے کلام کی نافرمانی، خدا کے آئین سے دور، خدا کے کلام سے دور ہر بندہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا تھا۔ سیموئیل کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں، بے شک ہنا دعا کر رہی ہے اور دعاؤں کا جواب بھی مل رہا ہے سیموئیل کی کتاب میں۔ سیموئیل سے خدا اس کی چھوٹی عمر میں ہی خدا کلام بھی کر رہا ہے، لیکن کچھ حصہ یہ بھی ہے کلام میں، سیموئیل کی کتاب میں لکھا ہے خداوند کا کلام گراں قدر تھا اور کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی، نافرمانی کی وجہ سے، خدا کے کلام سے منحرف ہونے کی وجہ سے، خدا کے کلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے خدا اسرائیل سے کلام ہی نہیں کر رہا تھا، اور یہ بری حالت تھی، اور یہ آج بھی بری ہی حالت ہوگی جب خدا بات نہ کرے، مکاشفہ کے بغیر، رویا کے بغیر، سمت کے بغیر، تحریک کے بغیر، رحمہ کلام کے بغیر یہ کیسے زندگی گزار رہے تھے۔ اور آج کہیں نہ کہیں چرچ، آج کہیں نہ کہیں یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے میں اور آپ ریولیشن کے بغیر، رویا کے بغیر، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے تباہی وہاں، بربادی وہاں، لوگ تباہ ہو جاتے، لوگ نابود ہو جاتے ویژن کے بغیر، رویا کے بغیر۔ اور یہ حالت تھی سیموئیل کی کتاب کی، یہ اس کا پس منظر تھا۔ یہ بھی لکھا ہے خداوند کا چراغ ابھی تک بجھا نہیں تھا، اور ایک ترجمہ یہ کہتا ہے خداوند کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، بجھنے کے قریب تھا۔ کاہن اپنی خدمت لاپرواہی کے ساتھ کر رہے تھے۔ حکم تو یہ تھا کہ ان کو ٹرم کیا جائے، ان چراغوں کو دیکھا جائے، ان میں تیل بھرا جائے، لیکن خداوند کا چراغ سیموئیل کی کتاب میں بجھنے کے قریب، رویا نہیں، کلام نہیں، یعنی یسوع کے بغیر خدمت، جو دنیا کا نور ہے، جس میں زندگی ہے، تاریکی کے اندر چرچ، تاریکی کے اندر یہ قوم، روح القدس کے تیل کے بغیر خدمت ہو رہی تھی، کام چل رہا تھا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو سردار کاہن ایلی ہے، اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی۔ نو پروفیٹک منسٹری، خدا کلام نہیں کر رہا تھا۔ کاہنوں کے پاس لوگوں کے مسائل کے لیے، کاہنوں کے پاس لوگوں کی ضرورتوں کے لیے، کاہنوں کے پاس لوگوں کی مشکلات کے جواب جو خدا جواب دے، ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ نو پروفیٹک منسٹری اس وقت میں یہاں پر تھی۔ ایلی کاہن کے بارے میں لکھا وہ اپنے بیٹوں کو خدا سے زیادہ ترجیح دیتا تھا۔ اس کے بیٹے خدمت کر رہے تھے خیمہ اجتماع پر، لیکن لکھا وہ شریر تھے، اور لکھا ہے خیمہ اجتماع کی عورتوں کے ساتھ وہ بدی کرتے اور اپنے نوکروں کو بھیجتے اور سہ شاخہ ڈالتے، اور جو بہترین گوشت کا حصہ ہوتا وہ اپنے لیے نکال لیتے تھے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے ان جوانوں کا گناہ خداوند کے حضور بہت بڑا تھا، ان جوانوں کا گناہ خداوند کے حضور بہت بڑا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ نافرمانی کی زندگی گزارے چرچ، ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ گناہ پر گناہ کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ چرچ بھی آئیں اور بدی اور گناہ اور شہوت پرستی میری اور آپ کی زندگی میں خدا نوٹس کرتا ہے، خدا جانتا ہے اس بات کے بارے میں میرے اور آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، میں اور آپ کس حالت میں ہیں۔ چوتھے باب کو پڑھیں۔ جس جنگ کا ان کو سامنا تھا اسرائیلیوں کو، یہ جنگ ہارے تھے، اور لکھا ہے 4000 آدمی ان کے قتل ہو گئے تھے۔ 4000 آدمی جب قتل ہوئے، انہوں نے سوچا ایک نیا ملٹری پلان بناتے ہیں، خداوند کے صندوق کو ہم جنگ میں لے آتے ہیں اور اس طرح ہم جنگ جیت جائیں گے۔ زندگی گناہ میں، زندگی نافرمانی کی، زندگی کلام کے بغیر، زندگی رویا کے بغیر، زندگی مکاشفہ کے بغیر، خدا کے اصولوں اور حکموں کو توڑ رہے اور خدا کے صندوق کو یہ جنگ میں لے کر آئے۔ اور ہوا کیا؟ 30,000، اگر ہم چوتھے باب کو پڑھیں
تھینک یو. 30,000 اور لوگ مارے گئے ہیں. موت آتی ہے جب گناہ والی زندگی، نافرمانی والی زندگی. 4,000 پہلے مارے گئے، 30,000 بعد میں مارے گئے. اور جب یہ عہد کے صندوق کو لے کر انہوں نے خداوند سے نہیں پوچھا، انہوں نے خداوند سے کلام نہیں حاصل کیا کہ ہم عہد کے صندوق کو لے کر جائیں. چاہیے تو یہ تھا کہ گناہ سے توبہ کرتے، چاہیے تو یہ تھا خداوند کی راہوں پر آ جاتے، چاہیے تو یہ تھا کہ خداوند کی طرف پھرتے، چاہیے تو یہ تھا خداوند سے رحم مانگتے، توبہ کرتے. لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے عہد کے صندوق کو خداوند سے پوچھے بغیر یہ جنگ میں لے آئے. جنگ ہارے، 30,000 اور مارے گئے اور خداوند کا صندوق بھی چھن گیا. اور جب یہ عہد کا صندوق لے کر جنگ میں گئے ہیں، انہوں نے بڑا شور کیا، انہوں نے بڑے نعرے لگائے. اور یہ خالی نعرے تھے، خدا کے بغیر، روح القدس کے بغیر، اس کی حضوری کے بغیر، اس کے مسح کے بغیر ہمارے نعرے کام نہیں کرتے ہیں. اور کتنی مرتبہ میری اور آپ کی ورشپ، کتنی مرتبہ میری اور آپ کی عبادت کرنا، کتنی مرتبہ سنڈے کی عبادت میں آنا خالی بالکل. انہوں نے نعرہ لگایا تھا، زور سے لکھا ہے، للکارے تھے. 4 باب کو جب میں اور آپ پڑھیں، دشمن حیران ہو گیا تھا. ہوا کیا ہے؟ پتا چلا خداوند کا صندوق جنگ میں اسرائیلی قوم جو ہے وہ لے کر آ گئی ہے. کلام مقدس کو پڑھیں، لکھا فلسطی ڈر گئے تھے اور انہوں نے کہا ہم پر واویلا ہے. ایسا زبردست دیوتا جس نے مصریوں کو مارا، بیابان کے اندر ہر قسم کی بلا سے مارا، ہم پر افسوس، ہم پر واویلا. دشمن ان کے خدا کی تعریف کر رہا تھا، دشمن ان کے خدا کو ایکنالج کر رہا تھا، لیکن یہ گناہ میں اور ان کی بدی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے خدا کی بے عزتی ہو رہی تھی. اور وہ عہد کے صندوق کو لے کر انہوں نے جا کر دجون کے مندر میں رکھ دیا تھا. حالانکہ دشمن مان رہا تھا ان کا خدا کون ہے، دشمن جانتا تھا ان کا خدا زندہ خدا ہے، دشمن جانتا تھا اس نے ان کے خدا نے، یہوہ زندہ پاک خدا نے کیا کیا مصریوں کے ساتھ کیا ہے، فرعون اس کے رتھوں کے ساتھ کیا کیا ہے. دشمن جانتا. لیکن آج چرچ میری اور آپ کی وجہ سے کہیں نہ کہیں خدا کی حضوری کی انسلٹ ہو رہی ہے. اور یہی یہاں پر خدا کی قوم کر رہی تھی. خدا کا صندوق خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے. آمین. خدا کا صندوق خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے. یہ فرسٹ پیس تھا جو خدا نے بنانے کے لیے کہا تھا. پہلا پیس تھا یہ. خداوند نے خیمہ اجتماع میں بنانے کے لیے موسیٰ کو کہا تھا تو پہلے عہد کا صندوق بنا. میری پریزنس میٹر کرتی ہے موسیٰ. میں یہاں پر آ کر موسیٰ تیرے ساتھ بات کیا کروں گا. مرسی سیٹ، رحم گاہ، اوپر کروبی ہے اور صندوق کے اندر شریعت کی تختیاں، اوپر کروبی، من کا مرتبان، ہارون کا عصا عہد کے صندوق کے اندر ہے. عہد کا صندوق اب چھین کر دشمن قوم فلسطی لے گئے ہیں. عہد کا صندوق خدا کی حضوری کو پیش کرتا، یعنی اب خدا کی حضوری اسرائیلیوں کے درمیان نہیں ہے، اب فلسطیوں کے درمیان ہے. پہلی بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی انہوں نے مس کیا کیا ہے. اور آج چرچ کہیں نہ کہیں مجھے اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی میں اور آپ کیا مس کر رہے ہیں. خداوند کی حضوری اب اسرائیلیوں کے درمیان نہیں تھی، خداوند کی حضوری اب فلسطیوں کے درمیان تھی. صندوق وہاں پر تھا. دوسری بات، عہد کے صندوق کے اوپر کروبی بنے ہوئے تھے. کروبی پیش کرتے ہیں پروٹیکشن آف گاڈ، خدا کی حفاظت کو. یعنی اب خدا کی حفاظت اسرائیلیوں سے چلی گئی تھی اور اب خدا کی حفاظت کہاں تھی؟ فلسطیوں کے. جب میں اور آپ چرچ خدا کی حضوری میری اور آپ کی زندگی میں نہیں، میرے اور آپ کے گھروں میں نہیں، ہم نہ صرف اس کی حضوری کو مس کرتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کو بھی، حفاظت اس کی میری اور آپ کی زندگی سے چلی جاتی ہے. ایوب کی کتاب میں دیکھیں خدا نے اس کے گرد، اس کے سب کچھ کے گرد باڑ لگائی ہوئی ہے، حفاظت کی باڑ. لیکن جیسے وہ باڑ ہٹی ہے
دشمن کو موقع ملا ہے، اس کے بچے ایک ہی دن میں مر گئے ہیں اور اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ خدا کی حفاظت کے بغیر آج شاید میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری چیز، من کا مرتبان اس کے اندر تھا، پروویژن آف گاڈ، خدا کی پروردگاری۔ بیابان میں من برساتا رہا تھا، بیابان میں خدا ان کو پانی مہیا کرتا رہا تھا، ان کے کپڑے نہیں پھٹے تھے، ان کے جوتے نہیں ٹوٹے تھے، ان میں سے لکھا ہے کوئی بیمار نہیں تھا۔ تو جب خدا کی حضوری اسرائیل سے گئی تھی، اس کا مطلب یہ ہے، دوسری بات، خدا کی پروردگاری، خدا کی پروویڈنس، خدا کی مہیا کر دینے والی قدرت اب ان کے درمیان نہیں تھی، اس لیے سود لینے پڑ رہے ہیں، اس لیے قرض کے نیچے ہے مسیحی قوم، نوکریاں نہیں مل رہی، بچے بدی میں، گناہ میں، نشے میں، کیونکہ ہم نے خداوند کو کھو دیا ہے۔ خدا ہمارے گھروں میں نہیں ہے، خدا ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، حفاظت جاتی، خدا کی پروردگاری مہیا کر دینے والی قدرت جاتی ہے۔ ہارون کا عصا تھا عہد کے صندوق کے اندر، اتھارٹی آف گاڈ، خدا کا اختیار اسرائیل سے فلسطینیوں کے درمیان چلا گیا تھا، اس نے انہیں اختیار بخشا، جو میرے نام سے سانپوں اور بچھوؤں کو تم کچلو گے، اور یہ کچلنے والا اختیار، بدروہوں کو نکالنے والا اختیار، یہ خدا کی حضوری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خدا کی حفاظت خدا کی حضوری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، خدا کی پروردگاری مہیا کر دینے والی قدرت، قوت خدا کی حضوری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ شریعت کی لوہیں اندر تھیں اس کے، ان کو سمجھ نہیں آئی ہم کیا کیا مس کر رہے ہیں، اور شاید کہیں نہ کہیں کلیسیا، یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگوں، ہمیں شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب جب خدا کی حضوری میری اور آپ کی زندگی سے جاتی، میں اور آپ کیا کیا مس کرتے ہیں۔ شریعت کی لوہیں، ورڈ آف گاڈ، اور ورڈ آف گاڈ پیش کرتا ہے پاور آف گاڈ کو۔ اب اسرائیلیوں کے درمیان خدا کی پاور، خدا کی قدرت نہیں تھی، لیکن انہیں نہیں پتہ لگا، انہیں نہیں سمجھا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ کیا یہ باتیں میں اور آپ مس تو نہیں کر رہے؟ کیا اس بات کی یقین دہانی ہے کہ خدا کی حضوری میرے گھر میں، میری زندگی میں، میری خدمت میں ہے؟ چرچ آج میڈیا نے، آج ٹک ٹاک نے، ایماندار ٹک ٹاک پر ہیں، گانے، فلمیں، یہ خدا کی حضوری کو میری اور آپ کی زندگی سے لے رہے ہیں، اور میں نے کتنے دروازے، میں نے اور آپ نے کتنی ونڈوز اسپرٹس کے لیے، بدروہوں کے لیے میں نے اور آپ نے کھول دی ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم صرف خدا کی حضوری نہیں مس کر رہے، ہم اس کے ساتھ خدا کی حفاظت، ہم اس کے ساتھ خدا کی پروویژن، ہم اس کے ساتھ خدا کا اختیار، اور ہم اس کے ساتھ خدا کی قوت کو مس کر رہے ہیں۔ اور یہ المیہ ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ خدا اب ان کے درمیان نہیں رہا تھا، خدا اب اپنی قوم کے درمیان نہیں رہا تھا۔ کوئی نہیں بیٹھا، کوئی میٹنگ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تقریباً 7 ماہ عہد کا صندوق اسرائیلیوں کے درمیان نہیں تھا، خدا کی حضوری نہیں تھی، حفاظت نہیں تھی، پروردگاری نہیں تھی، قدرت خدا کی، اختیار خدا کا نہیں تھا۔ کوئی نہیں بیٹھا، کوئی مشورت نہیں، کوئی دعائیہ میٹنگ نہیں بلائی گئی، کوئی روزے کی میٹنگ نہیں بلائی گئی۔ اور آج ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ میں اور آپ خدا کی حضوری کے بغیر برباد ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اور آپ کتنی دیر سے ایماندار ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اور آپ کب سے چرچ آ رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اور آپ ریگولر چرچ ممبر ہیں۔ اگر خدا ہمارے درمیان نہیں ہے، اگر اس کی قدرت، اس کی حضوری ہمارے درمیان نہیں ہے، ہم بہت ساری چیزوں کو مس کر رہے ہیں اپنے درمیان۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ہمارے ذریعے خدا کی موو کو ترس رہے ہیں۔ چرچ، ہمارے بچے، ہمارے علاقے، ہمارے محلے، ہماری گلیاں خدا کی موو کے لیے ترس رہے ہیں، اور یہ ٹائم ہے کہ ہم انہیں خدا دیں، یہ ٹائم ہے کہ ہم انہیں پھر سے واپس جلال لے آئیں، پھر سے واپس دعا میں ٹھہرنا ہے۔ انہوں نے کوئی مشورت ہی نہیں کی، یہ بیٹھے ہی نہیں ہیں۔ ہماری عزت عہد کے صندوق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے،
یہ کہا تھا انہوں نے کہ حشمت چلی گئی ہے، یہ کہا تھا انہوں نے کہ جلال چلا گیا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کیا نہیں تھا. اور یہ دعا میری اور آپ کی ہونی چاہیے، خداوند پھر سے مینہ برسا، خداوند پھر سے عید پینتیکوس کا سما ہو، خداوند پھر سے مکان ہلا دے، خداوند پھر سے. لکھا وہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہ رکے ہوئے تھے روح القدس کی موو کے لیے، روح القدس کے وعدہ کے لیے، روح القدس کے نزول کے لیے. اور یہ دعا چرچ کی ہونی چاہیے. ہم اپنے گھر میں میرا گھر ہل جائے، میرا مکان ہل جائے، اور میرے بچے پوچھیں کیا ہوا ہے، اور میرے بچے بھی روح القدس کا تجربہ کریں. اس بات کو آج میں اور آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. آمین آمین. میرا گھر اب روح القدس کی موو کو، میرے بچے اب روح القدس کی موو کو مس نہیں کریں گے. میں وہ پرسن ہوں، میرے لیے آج کا کلام ہے، میں خدا کی موو کو، خدا کی حضوری کو، روح القدس کے لیے میں اپنے گھر میں ٹھہروں گا، مجھے کسی اور کا پتہ نہیں ہے. آمین. 7 ماہ گزر گئے، کسی نے کچھ نہیں کیا. اگر میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، میں نے اور آپ نے پتہ نہیں کتنی مار کھائی ہے، اور میں نے اور آپ نے پتہ نہیں کتنی جنگیں ہاری ہیں خداوند کی حضوری کے بغیر، اپنے زندہ خدا کے. اور میں پرسنلی میں جانتا ہوں، اور آپ سب اپنے اپنے بارے میں اور اپنے اپنے خاندانوں کے بارے میں جانتے ہیں، کہاں کہاں ہم نے مار کھائی ہے، کہاں کہاں ہم نے دکھ اٹھائے ہیں، کہاں کہاں ہم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، کہاں کہاں میں اور آپ کئی جنگیں ہارے ہیں، کہاں کہاں میری اور آپ کی انسلٹ، میرے اور آپ کی خدا کی. اور وجہ صرف ایک تھی، خدا ہماری صفوں میں، خدا ہمارے گھروں میں، خدا ہمارے زندگی میں نہیں تھا. اس کی حفاظت نہیں تھی، اس کی پروردگاری نہیں تھی. ان کو کسی کو بے عزتی محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ صندوق چلا گیا ہے، ہم نے نافرمانی کی ہے، ہم رپینٹ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، خداوند معاف کر، بحال کر. کسی نے کچھ نہیں کیا. کلام میں لکھا ہے ایک شخص جولیت صبح و شام 40 دن آ کر بے عزتی کر رہا، کوئی مرد نکالو، اور کوئی اس کے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا. قداور ساؤل. لیکن داؤد منظر عام پر آتا ہے. یہ ہوتا کون ہے خدا کی فوجوں کی فضیحت کرنے کے لیے؟ میں رب الافواج کے نام سے آتا ہوں، میں اس کے ساتھ فائٹ کروں گا. نہمیہ دیوار ٹوٹی ہوئی، کہتا ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پھاٹک آگ سے جلے ہیں. کہتا ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ذلت کی زندگی نہیں کہ ہم مسیحوں سے لوگ شراب لینے کے لیے آئے، یہ ذلت کی زندگی نہیں کہ چرچ شراب کے پرمٹ دے، یہ ذلت کی زندگی نہیں کہ میری اور آپ کی بیٹیاں، میری اور آپ کی بہنیں غیر قوموں سے شادی کریں. یہ ذلت کی زندگی نہیں کہ 12 اور 13 سال کے بچے نشہ اور شراب اور ہیروئن پئیں. یہ ذلت کی زندگی ہمیں محسوس نہیں ہوتی. یہ غیرت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں بائبل مقدس میں. یہ مسح شدہ ہی نہ بس تھے، خدا کی غیرت سے بھرے ہوئے فنحاس کی طرح. اور چرچ، نوجوانوں، کلیسیا اس ٹائم پر اکٹھے ہو کر ہمیں خدا کی غیرت سے بھرنا ہے اور یہ سوچنا ہے میرے علاقے میں یہ فکر کیوں ہے، میرے علاقے میں یہ مسئلہ کیوں ہے، یہ ہوتا کون ہے نامختون فلسطی. آؤ مل کر یروشلم کی دیوار بنائیں، آؤ مل کر تعمیر کریں. ان میں سے کسی نے کچھ نہیں سوچا. اور ہم نے پڑھا کہ وہ عہد کے صندوق کو ابن عزر سے اشدود کو لے گئے. ابن عزر ڈائیوائن اسسٹنس، الہی مدد کی جگہ جہاں خدا کی نگاہ اس ملک پر رہتی، وہاں سے صندوق چھین لیا گیا لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے، لوگوں کے بڑے گناہ کی وجہ سے. اور اشدود کو سٹرونگ ہولڈ اس کا ایک ترجمہ ہے، سٹرونگ ہولڈ میں لے گئے. یعنی اب خدا کی حضوری، خدا کی کمک، خدا کا ہاتھ ایک طرح سے اسرائیلیوں کے درمیان نہیں، وہ کیپچر ہو گیا ہے، کیپٹیو ہو گیا ہے، سٹرونگ ہولڈ کے اندر ہے. یہ فلسطینیوں کی سمجھ تھی. کوئی خدا کی حضوری کو قید نہیں کر سکتا، میں سمجھنے کے لیے اس کو کہہ رہا ہوں. یہ ان کی سوچ تھی، کیونکہ انہوں نے عہد کے صندوق کو لے جا کر دجون کے
मंदिर में रख दिया था। ये उनकी सोच थी, ये उनके जहन में था, हमने इनके खुदा को कैद कर लिया है और हमारा जो खुदा है, जो दजून गॉड है, देवता है, ये ठीक है उसने मिस्रियों के देवता को इनके खुदा ने मारा, पर हमारा खुदा सुप्रीम हो गया है क्योंकि इस्राएल का जो खुदा है ये दजून से हार गया है। बाइबल मुकद्दस में आपको कई मर्तबा ये मिलेगा जो डैगन स्पिरिट है, दजून ये फिश गॉड था, हाफ फिश की तरह का इसका हिस्सा और हाफ इंसान की तरह का फिश गॉड। डैगन स्पिरिट या फेलिस्ती जो स्पिरिट है ये मस्सा के पीछे है। हेलो चर्च, ये मस्सा के पीछे है। इन्होंने क्या किया, खुदा के संदूक को लेकर दजून के मंदिर में रख दिया है। साउल के बारे में पढ़ें, उसका सर काटा, उसको नंगा किया और उसके हथियार लिए और कहां ले गए, दजून के मंदिर में। साउल पहले मसा शुदा था, खुदा का रूह उस पर जोर से नाज़िल होता था। सो डैगन स्पिरिट, फेलिस्ती स्पिरिट जो है ये अनॉइंटेड वंस के पीछे है, ये क्वायर के पीछे है, ये वर्शिपर्स के पीछे है, ये खुदा के खादमों के पीछे है, ये दुआ करने वालों के पीछे है, जिन पर खुदा की कुदरत, जिन पर खुदा की हुजूरी, जिन पर खुदा का मसा आता। आप दुआ में ठहरते, आप रोजे में ठहरते, ये आपकी अनॉइंटिंग के पीछे है। समसून कैसा जबरदस्त शख्स है, रूहुल कुद्स उस पर नाज़िल होता है, गधे का जबड़े की हड्डी लेता है और 1000 को मार देता है। अनॉइंटेड वन, मां के पेट ही से खुदा का नजीर, अलग किया हुआ नौजवान शख्स, रिहाई के लिए बुलाया गया था। कौम दुख में थी, कौम तकलीफ में थी, कौम गुलामी में थी और बहुत सारे जो अनॉइंटेड वंस यहां पर हैं, ये स्पिरिट मेरे और आपके पीछे है। समसून को आंखें निकाल ली, कहते थे आओ हम समसून को बांध लें। दलाला को उन्होंने भेजा है, आओ हम इसको बांध दें, ये मसाशुदा है, ये गाता बड़ा अच्छा है, ये मीटिंग बड़ी अच्छी प्रिजाइड करता है, ये नौजवान दूसरे नौजवानों से फर्क है, आओ हम इसे बांध लें, आओ हम इसे जकड़ लें, आओ हम इसे लिमिटेड कर दें। ये दुआ, ये वर्शिप, ये रोजे, ये सिताइश, ये चर्च में खिदमत ना कर पाए। अनॉइंटेड वंस के पीछे, और उसको वो दजून के मंदिर में ले गए थे और उन्होंने कहा था दजून देवता ने इसको हमारे हाथ किया है। ये स्पिरिट मसाशुदा के पीछे है, जो डैगन स्पिरिट या फलिस्ती स्पिरिट है। चर्च मेरी और आपकी सबसे बड़ी, सबसे अव्वलीन जो जरूरत और वॉरफेयर है, खुदा को वापस अपने घरों, अपने चर्च, अपनी खिदमत में लेकर आना है। मुझे दोबारा कहने दे प्लीज, मेरी और आपकी सबसे अव्वलीन जो तरजीह है, खुदा वापस मेरे घर में आए। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरे बहन भाई, हम खुदावन की हजूरी का तजर्बा करें। ब्रिंग बैक द ग्लोरी, खुदा का जलाल वापस आ जाए, खुदा की कुदरत वापस, खुदा की हिफाजत, खुदा की प्रोविडेंस, खुदा की प्रोविजन, खुदा का इख्तियार वापस मेरे घर में, मेरी जिंदगी में आ जाए। ये स्पिरिट ममसूहों के पीछे है, खुदा की हजूरी को ले लेना चाहती, खुदा की हजूरी को मेरी और आपकी जिंदगी से टिकटॉक के जरिए, फिल्मों गानों के जरिए, चीजों के जरिए ये खींच लेना चाहती है। और फिर क्या होता है, स्पिरिट्स आती हैं, बदरवा आती हैं, उसी घर में डर लग रहा होता है, उसी घर में बच्चे रो रहे होते हैं, उसी घर में चीजें खराब हो रही होती, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि स्पिरिट्स को हमने मौका दे दिया है। जूलियत की रूह आज भी काम कर रही है, वो मौक करती खुदा के लोगों को, वो उनकी आइडेंटिटी के खिलाफ जाती है। जूलियत की जिस पे एबिसलोम की रूह आज भी काम कर रही है, चर्चेस के अंदर, ईमानदारों के अंदर, तकसीम चर्च में, सियासत चर्च में, घरों में सियासत, घरों में तकसीम, हेरोदिस की स्पिरिट, फिरौन की रूह काम कर रही है। इबादत ना करे, चर्च ना आए, वर्शिप ना करे, गुलामी में ही रहे, गुनाह की गुलामी में ही रहे, गुनाह को ये छोड़े ना। लेकिन चर्च
कोई भी रूह है, कोई भी बादरवा है, ये टाइम के मैं और आप झुकेंगे और खुदा पाकरू जो केओस को कॉस्मोस में बदल देता है, खुदा पाकरू वीरानी है, सुनसानी है, लेकिन खुदा का रूह जुम्बिश करा, वही खुदा का पाकरू डिसिप्लिन को, तरतीब को मेरी और आपकी जिंदगी में, मेरे और आपके घरों में, मेरी और आपकी कलीसिया में ले आएगा। कोई स्पिरिट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुदा का पाकरू मुर्दों में से यीशु को जिलाने वाला खुदा पाकरू है, उसकी मुझे और आपको जरूरत है। खुदा की पावर, खुदा की कुदरत, खुदा की हजूरी, खुदा का जलाल, खुदा का मस्सा, खुदा की हिफाजत किसी भी कीमत पर मैं लेकर आऊंगा वापस। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये मेरी जरूरत है, मैं खुदा के पाक रूह के साथ जुड़ जाऊंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी स्पिरिट है, ये बस तारुफ मैं दे रहा हूं। फर्क इससे पड़ता है खुदा पाक रूह मेरे और आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मां होते हुए दुआ में झुके, घुटनों के बल बेटी भी झुकेगी, बाप होते हुए, भाई होते हुए, अरे भाई खुदा की हजूरी में झुकेंगे, तेरी बहन झुकेगी। बाप होते हुए बेटा, बाप बाइबल मुकद्दस लेकर आएगा, बेटा भी बाइबल मुकद्दस चर्च में लेकर आएगा, दुआ करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, सिताइश करने के लिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। पाकरू, हड्डियों की वादी, लिखा है हड्डियां नहायत सूखी हुई थी, हड्डियां बाकसरत थी। हालत यह है, लेकिन जब दम आया है, जब रूह आया है, जब रुआह आया है, तो वहां पर हड्डियां जुड़ गई हैं, उन पर नसें, उन पर गोश्त चढ़ रहा है। खुदा पाकरू इस तरह रिवाइव कर सकता है, खुदा पाकरू इस तरह रेजरेक्शन पावर को मेरे और आपकी जिंदगी में, मेरी और आपकी फैमिली में जो है वो लेकर आ सकता है। आमीन, हालेलुया। जब ये जंग हारे, एक शख्स, उसको पता चला इस्राएली हारे हैं, वो जंग में से अपने सर पर खाक डालता है, कपड़े अपने फाड़ता है और भाग कर जंग में से इस्राएल में बताने के लिए आता है हम जंग हार गए हैं। एली वेट कर रहा था, हुफनी मारा गया है, फिनहास मारा गया है, 30,000 सूरमा खुदा की कौम के मारे गए हैं, सर पर खाक डाली हुई है, कपड़े फाड़ कर भागा चला आ रहा है, खुदा का संदूक छिन गया है। और लिखा है उसने शहर में आकर, जब वो पहुंचा, एली राह के किनारे कुर्सी पर बैठा था, उसने आकर माजरा सुनाया, सारा शहर चिल्ला उठा। किसी का बेटा मारा गया था, किसी का शोहर मारा गया था, 30,000 और 4,000 पहले मारे गए थे, और सबसे बड़ी बात खुदा का संदूक छिन गया था, सारा शहर चिल्ला उठा था। हमने पढ़ा यहां पर, अगर हम यहां से पढ़ें, लिखा एली फाटक पर कुर्सी पर बैठकर वेट कर रहा था और उसका दिल उसके बेटों की तरफ नहीं लगा। अगर हम यहां पर पढ़ें, लिखा है एली राह के किनारे कुर्सी पर बैठा इंतजार कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसका दिल खुदा के संदूक के लिए कांप रहा था, बेटों के लिए नहीं, खुदा के संदूक के लिए कांप रहा था। आज कोई है जिसका दिल खुदा की हजूरी के लिए तरस रहा, कांप रहा, खुदा की प्रेजेंस मैं लेकर आऊंगा, खुदा की हजूरी को मैं लेकर आऊंगा। सारा शहर ववेला कर रहा था, चिल्ला रहा था, खुदा अब उनके दरमियान नहीं था, खुदा की हुजूरी अब उनके दरमियान नहीं थी। सुना उसने, जब उसने ये सुना, उसके बेटे मारे गए, लेकिन जब उसने ये सुना कि खुदा का संदूक छीन गया है, लिखा है वो पीछे को कुर्सी से गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। पहले 30,000 मारे गए, 4,000 मारे गए, हुफनी फिनहास मारे गए और लीडरशिप खत्म, एली भी मारा गया। चर्च, हमें संजीदा होना है इस बात के लिए। लीडर मारे गए थे खुदावन की हुजूरी के बगैर, लीडरशिप खत्म होती हुई यहां पर हमें नजर आ रही है। फिनहास की बेवा के बारे में लिखा है,
درد ذہ کا اس کو وہ وقت آ گیا تھا، اور وہ ٹائم اس کے بچہ جننے کا وقت تھا۔ سیم اسی ٹائم پر اس کو یہ پتا چلتا ہے حفنی مارا گیا، میرا سسر مارا گیا، میرا شوہر فنحاس مارا گیا، اور خدا کا صندوق چھن گیا۔ جب اس نے یہ بات سنی، سیم ٹائم پر اس نے بچے کو جنم دیا، اسے درد ذہ لگا، بچہ اس کے پاس پڑا ہے، عورتیں اس کو مبارکباد دے رہی ہیں، کلام کہتا اس نے کچھ توجہ نہ کی، اس کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے۔ سسر مر گیا، حفنی مر گیا، میرا شوہر مر گیا، بچہ تو موجود ہے، زندگی چل جائے گی، ماں کی امید موجود ہے پاس، لیکن ایک وجہ تھی، ہم نے اس کو پڑھا، خدا کا صندوق چھن گیا تھا۔ میں برداشت کر سکتی ہوں اپنے شوہر کا مرنا، میں برداشت کر سکتی ہوں حفنی کا مرنا، میں برداشت کر سکتی ہوں سسر کا مرنا، پر خدا کے صندوق، خدا کی حضوری، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کوئی لفظ اس کے پاس نہیں ہے، کوئی توجہ اس کی نہیں ہے، اور مرتے ہوئے اسے اپنے بچے کا نام یکبود رکھا۔ اکبود، حشمت، حضوری، جلال، خدا کا جلال ہمارے درمیان نہیں رہا۔ میں اس بچے کا کیا کروں؟ آج میں اور آپ اپنی خوشیوں میں، آج میں اور آپ اپنی باتوں میں بڑا، میں امیر، مجھے یہ مل جائے، حضوری، اکبود، یکبود، حشمت نہیں رہی گھروں میں، جلال، اس کی قدرت، حضوری ہمارے چرچز، ہماری کوائر، ہماری لیڈرشپ، ہماری نوجوانوں میں ہمارے درمیان نہیں رہی، اور کوئی کچھ نہیں کہا۔ وہ کہتی میں کیسے توجہ کروں، میں اس کو اس طرح لے رہا ہوں، مجھے اس سے کیا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ خدا اگر ہمارے درمیان نہیں ہے تو یہ میری سب سے بڑی، میرے اور آپ کے لیے المیہ ہے۔ یہ عورت مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی ہے۔ اس نے بیٹے کا نام ہی یکبود رکھ دیا۔ خدا نہیں رہا، خدا کا جلال نہیں رہا، خدا کی حشمت نہیں رہی۔ میں سب کچھ جھیل سکتی ہوں، پر آج کوئی ایسی ماں چاہیے، میں سب کچھ جھیل سکتی ہوں، پریزنس، خدا کی حضوری میری زندگی میرے گھر سے نہیں جائے گی۔ کوئی بیٹی کھڑی ہو، کوئی بیٹا کھڑا ہو، کوئی بزرگ باپ اور ماں کھڑے ہوں، کچھ بھی ہو، میری زندگی سے، میرے گھر سے خدا کا جلال، خدا کی حضوری نہیں جائے گی۔ آمین، آمین، آمین۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ یس، کئی ماہ، کئی سال ہو گئے ہیں، پر اب میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ میرے خداوند نے آج میرے ساتھ کلام کیا ہے، روح القدس نے میرے ساتھ بات کی ہے، میں واپس لے کر آؤں گی خداوند کی حضوری کو۔ یکبود، مسیحی عورتیں جب بدی اور جسم فروشی پر آئیں تو میرے اور آپ کے چلانے کا بھی ٹائم ہے۔ اکبود، یکبود، جب 12-13 سال کے بچے پاؤڈر، ہیروئن، نشے پر ہوں تو پھر میں اور آپ بھی چلائیں۔ خداوند تو ہمارے درمیان نہیں، خداوند تیرا جلال ہمارے درمیان نہیں۔ جب ہماری بیٹیاں غیر قوم سے شادی کریں تو چلائیں، پھر میں اور آپ بھی بولیں یکبود، حشمت، خدا کا جلال نہیں رہا ہمارے درمیان۔ یہ وہ ماں مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہے۔ یہ ٹائم چلانے کا، یہ ٹائم گھٹنوں کے بل ہونے کا، یہ ٹائم روزے رکھنے کا، اور مان لیں خدا نہیں ہمارے درمیان، اس کی حضوری نہیں ہمارے درمیان۔ ہم نے سمجھوتا، ہم نے کمپرومائز لائف کر لی ہے چیزوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ چرچ شراب کے پرمٹ جب دے تو پھر اکبود۔ چرچ، ہمارے نوجوان انٹرنیٹ پر مورمنز کو ایکسپٹ کر لیں، 7 ڈے ایڈوینٹسٹ کو اور اسپرچول کورنگ کی شیپرڈ موومنٹ کو ایکسپٹ کر لیں۔ اکبود، جھوٹے نبی، جھوٹی تعلیمات، اور ہم چرچ کچھ نہیں کر رہا، تعلیمی سیمینار نہیں، تعلیمی چیزیں نہیں۔ اکبود، جلال نہیں رہا، حشمت نہیں رہی، خدا ہمارے درمیان، ہمارے گھروں، ہماری زندگی، ہماری صفوں میں، ہمارے گیتوں میں نہیں رہا، ہماری دعاؤں میں نہیں رہا۔ کچھ کرنے کی ضرورت ہے چرچ، کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے لے جا کر عہد کے صندوق کو دجون کے مندر میں رکھ دیا تھا۔ یہ سمجھ رہے تھے ہمارا دیوتا دجون
عہد کے صندوق یعنی زندہ خدا جو اسرائیلیوں کا قدوس خدا ہے وہ جیت گیا ہے، یہ ان کی سوچ تھی اور ہم نے اس کو قید کر لیا ہے۔ انہوں نے مندر میں رکھا اور اگلے دن آ کر دیکھا دجون زندہ خدا کے عہد کے صندوق کے آگے جو خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے منہ کے بل گرا ہوا تھا۔ انہوں نے آ کر دیکھا یہ سین اور انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو کھڑا کیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی تھا، لیکن دوسرے دن وہ نہ صرف گرا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اس کا سر کٹا ہوا تھا زندہ خدا کے عہد کے صندوق کو جو خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے۔ میں نے جب اس کو پڑھا، جب میں اس کو تیار کر رہا تھا، میری ہنسی نکل گئی۔ وہ اس کو اپنا دیوتا مان رہے ہیں، اپنا خدا مان رہے ہیں اور اپنے خدا کو وہ خود کھڑا کر رہے ہیں۔ اگلے دن بھی انہوں نے دیکھا اس کی ہتھیلیاں کٹی ہوئی، اس کا سر کٹا ہوا ہے۔ یہ کیسا خدا ہے؟ اور بائبل کا خدا، اسرائیل کا قدوس، تیری میری جان کا لنگر، بائبل کا زندہ خدا 38 برس کے اس شخص کو جو وہاں پڑا ہوا تھا اس کو کھڑا کرتا۔ ہاللیلویہ۔ تیرا میرا خدا جداؤن کو کھڑا کرتا، تیرا میرا خدا آستر کو کھڑا کرتا، تیرا میرا خدا 38 برس کی بیمار شخص کو جو کبھی چلا نہیں ہے، جو ہل نہیں سکتا، پانی تک پہنچ نہیں سکتا، تیرا میرا خدا اس کو کھڑا کرتا۔ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ تیرا میرا خدا، بائبل مقدس کا خدا 18 سال سے کبڑی عورت ہے، سیدھی نہیں ہو سکتی، لکھا کسی طرح سے سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، بدروؤں نے اس کو جکڑا ہوا تھا، اور جب وہ اس دن عبادت خانہ میں آئی، تیرا میرا خدا اس کو کھڑا کیا، اس کو سیدھا کیا اور وہ سیدھا چلنا شروع ہوگی۔ ہمارا خدا، لشکروں کا خدا، زندہ خدا، ہمارا فخر، ہماری جان کا لنگر، ہاللیلویہ، ہمارا خدا کھڑا کرتا۔ ان کے خدا کو، ان کے دیوتا کو، لٹل جی او ڈی کو کھڑا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن ہمارے خدا کی قدرت وہاں پر بھی جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ ہاتھ کٹے ہوئے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، سر کٹا ہوا، انٹیلیجنس، نالج، تیرا نالج، کسی کی ذہانت، کسی کے منصوبے۔ چرچ سنیے گا، جب اب دیکھیں اس بات کو میں اور اب سمجھیں، خداوند کا صندوق حضوری کو پیش کرتا ہے اور سامنے ڈیگن سپرٹ ہے جو ممسوحوں کے پیچھے ہے، کوئی سپرٹ جو میرے اور آپ کے خلاف ہے، کوئی چیز، کوئی جادو، کوئی سپیل، کوئی دھاگا، کوئی تویز، کوئی بیماری، کینسر، کچھ بھی اگر سامنے حضوری ہے گر جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ لانتے ہیں گر جائیں گی، اگر حضوری گھر میں آ گئی تو چیزیں گر جائیں گی، لانتے گر جائیں گی، بیماریاں گر جائیں گی، کینسر کسی بھی سٹیج پر پریزنس کے سامنے، خدا کے جلال کے سامنے گر جائیں گے۔ اس کو جھکنا پڑے گا، ہر گھٹنا جھکے، یسوع نہ دے اگے، کوئی ٹھہر نہ سکے، یسوع نہ دے اگے، جھکنا پڑے گا چیزوں کو۔ خداوند کی حضوری، میرا مقصد یہ تھا اس سرمن کا دینے کا، خداوند کی حضوری آ جائے گی، سامنے چاہے کوئی بدرو ہے، کوئی سپیل ہے، گر جائے گا، کوئی حالت ہے وہ بدل جائے گی۔ کون ہے جو میرے اور آپ کے خداوند کے آگے ٹھہرے گا؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جو چیزیں میری اور آپ کی زندگی خوشی کے خلاف، کاروبار کے خلاف، امید کے خلاف ہیں، برکت کے خلاف ہیں، وہ ان کو گرنا ہوگا جب خداوند کی حضوری میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے گی۔ ایک شخص تھا جس کا دل تڑپتا تھا، خدا نے کہا یہ میرے دل کے موافق ہے، جب بادشاہ بنا خداوند کے صندوق کو لے کر آ رہا ہے۔ آئیں داؤد بنے، آئیں خدا کے دل کے موافق بنے۔ خداوند کہتا مجھے ایک شخص مل گیا ہے، اور مجھے یہ فریز بہت پسند ہے، کاش خداوند میرے بارے میں کہے، آپ کے بارے میں کہے، مجھے ایک شخص مل گیا ہے، مجھے کراچی میں، مجھے شانتی نگر میں ایک شخص مل گیا ہے جو بھوکا ہے خداوند کی حضوری کا، کہتا میں تیری حضوری سے بھاگ کر کہاں جاؤں۔ اس نے خداوند کی حضوری کا اس طرح بھی تجربہ کیا تھا، اس نے جولیت کو مارا تھا۔ اس نے خداوند کی حضوری کا اس طرح بھی تجربہ کیا تھا کہ جب بری روح سول کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے ستاتی تھی، وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور وہ میوزک پلے کرتا تھا۔ میوزک پلے کرنا بھی روح القدس کو ہم دعوت دے سکتے ہیں جب ورشپ کرتے ہیں، اور جب وہ گاتا تھا اور جب وہ بجاتا تھا بری روح سول میں سے نکل جاتی تھی۔ اس نے خداوند کی حضوری کا اس طرح سے بھی تجربہ کیا تھا، اور اسی لیے وہ زبوروں میں کہتا ہے اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ ہونے دے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب پاک روح جاتا ہے تو پھر بد روحیں آ جاتی ہیں۔
اور مجھے اور آپ کو اگر اس بات کی سمجھ آ گئی، سول میں سے پاک روح جب گیا تھا بدروحوں نے اس کو پکڑ لیا تھا. چرچ یہی بات میں کر رہا ہوں، جب خداوند کی حضوری ہماری زندگی سے جائے گی، بری ارواح کو، اسپرٹس کو موقع مل جائے گا ہمارے بچوں کے ذہنوں کو پکڑنے کے لیے، ہمارے گھروں کو پکڑنے کے لیے. اس لیے داؤد کہتا خداوند نہیں، سب کچھ ہو جائے تیری حضوری مجھ سے نہ جائے، کیونکہ میں نے سول کی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب تیرا جلال، جب تیری پریزنس جاتی ہے تو بد ارواح آ جاتی ہیں. پھر یہی داؤد ہمیں سکھاتا ہے زبور 24 میں، کہتا سر اونچے کر لو، اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب درو. ایک طرح سے کہہ رہا دل، ذہن، سر، آنکھیں، اپنا کان، اپنا مائنڈ اس طرف لگا لو. اور کس طرف لگا لو؟ بادشاہ آ رہا ہے. اور بادشاہ کون آ رہا ہے؟ جلال کا بادشاہ آ رہا ہے. ہاللیلویا. کہتا اپنا پورا دھیان اس کی طرف لگا لو، اس کے گیت گاؤ، اس کی پرستش کرو، اس کی ستائش کرو، قدموں میں اس کے جھک جاؤ، دعا اور روزے میں ٹھہر جاؤ. اور پھر کون آئے گا؟ بادشاہ آئے گا. لیکن پھر کون سا بادشاہ آئے گا؟ جلال کا بادشاہ آئے گا. اور جب جلال کا بادشاہ آئے گا اختیار واپس آئے گا، حفاظت واپس آئے گی، حضوری واپس آئے گی. جب جلال کا بادشاہ آئے گا اس کی پروویڈنس واپس آئے گی. اور جب جلال کا بادشاہ آئے گا حفاظت اور خدا کا اختیار تیری میری زندگی میں. پھر میں اور اب سانپوں اور بچھوؤں کو کچلنے کے قابل ہوں گے، کیونکہ جلال کا بادشاہ میری اور آپ کی زندگی میں واپس آئے. کہتا اس کو ویلکم کہو، جیسے دل کھول کے، جیسے ہاتھ پھیلا کے. کون آ رہا ہے؟ جلال کا بادشاہ آ رہا ہے. یہ وہی بادشاہ جو مر گیا تھا، زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا. ہاللیلویا. جس کی ران اور پوشاک پر لکھا ہے خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ. یہ وہی بادشاہ جو مہروں کو کھولنے، ان کو توڑنے پر غالب ہوا. یہودا کے قبیلے کا یہ ببر. یہ کون بادشاہ ہے؟ یہ بادشاہ کون ہے؟ یہ جلال کا بادشاہ ہے جو باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے. یہ کون بادشاہ ہے؟ یہ جلال کا بادشاہ ہے جو ایک دن زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا. یہ بادشاہ کون ہے؟ یہ جلال کا بادشاہ ہے جو ایک دن اپنی کلیسیا کو جو اس کے لہو سے دھلی ہے لینے کے لیے آ رہا ہے. جلال کا بادشاہ میری اور آپ کی زندگی میں گیت گا کر، ورشپ کر کے، دعا کر کے، روزے میں ٹھہر کے ہم اسے جو ہے واپس لے آئیں گے. 2 منٹ میں بس اور لوں گا. میں اس کہانی پر جو ایک سچی کہانی ہے اس کلام کو ختم کروں گا. ایک جگہ پر 3 بچے، ان کا علاقہ برف، پہاڑی علاقہ تھا جہاں پر برف پڑتی تھی، کھیل رہے تھے. اور انہوں نے ایک جگہ سے چھلانگ لگائی اور انہیں علم نہیں تھا کہ نیچے کھائی ہے اور اوپر برف ہے. وہ اس میں گر گئے. 2 بچے کسی طرح سے نکل آئے، پاس ہی گاؤں تھا، لیکن ایک بچہ نہ نکل پایا. انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی، وہ نہ کر سکے. گاؤں سے لوگوں کو بلایا، انہوں نے اس کو نکالا اور انہوں نے دیکھا کہ بچہ مر گیا ہے. وہ اس کو قریبی ہاسپٹل میں لے کر گئے. اس کی ماں جاب پر تھی، وہ گھر میں نہیں تھی. ایک ہی اس کا بیٹا ہاسپٹل میں لے کر گئے. الیکٹرک شاک وغیرہ جو بھی وہ کر سکتے تھے ڈاکٹرز، انہوں نے اس کے لیے کیا. لیکن اس بچے کے بارے میں انہوں نے رپورٹ میں لکھ دیا کہ یہ بچہ کھیل رہا تھا 3 بچوں کے ساتھ، برف میں گرنے کی وجہ سے اس کا دم گھٹ گیا ہے، یہ مر گیا ہے. ہم نے یہ اس کا علاج کیا جیسے رپورٹ میں لکھا جاتا ہے، اور اس کو مرے ہوئے تقریباً 45 منٹ ہو چکے ہیں، یہ ڈیڈ ہے. کچھ اور لمحوں کے بعد اس کی ماں کو جب پتا چلا، وہ ہاسپٹل میں آئی اور انہوں نے کہا کہ تیرے بچے کو مرے ہوا اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ اس کے ساتھ ہوا ہے. اس کی ماں فرش پر، وہ بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، مرا ہوا بچہ، اور اس کی ماں فرش پر گھٹنوں کے بل ہو کر دعا اس نے کرنا شروع کر دی. کئی منٹ وہ دعا کرتی رہی. اور وہ ایک ہی دعا کر رہی تھی، آسمانی باپ اپنی پاک روح کو بھیج کہ میرے بیٹے کو زندہ کرے، جیسے تو نے اپنی پاک روح کو بھیجا اور اپنے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کر دیا. وہ یہ دعا کرتی جا رہی تھی. اس کے آنسو جاری تھے.
اور وہ رو رہی تھی. اس کا ایک ہی بیٹا تھا, فرش پر گھٹنوں کے بل, بیٹا سامنے, اس کی لاش سامنے پڑی ہوئی ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ایک ہی دعا, کئی منٹ, آدھا گھنٹہ, اس سے اوپر وہ دعا کرتی جا رہی تھی. اس کا ایمان کم نہیں ہوا تھا. اور پھر کیا ہوا, خدا کا پاک روح آیا, اس بچے کے اندر زندگی آ گئی اور وہ بچہ زندہ ہو گیا. روح القدس, خدا کی حضوری, خدا کا مسا. سنیے گا, رپورٹ تبدیل ہوئی. رپورٹ میں دوبارہ لکھا گیا, بچے کھیل رہے تھے, برف میں گر گئے کھائی کے اندر, 2 بچے نکلے, انہوں نے ایک بچے کو لے کر آئے. بچے کے ساتھ ہم نے یہ اس کی ٹریٹمنٹ کی, یہ کچھ اس کے ساتھ کیا. اس کو مرے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا تھا, لیکن پھر اس کی ماں آئی, یہ رپورٹ کے اندر لکھا گیا, اور اس نے فرش پر گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کی. اور اس کی دعا بھی رپورٹ میں لکھی گئی, کیا خدا آسمانی باپ اپنی پاک روح کو بھیج کہ وہ میرے بیٹے کو زندہ کرے, جیسے تو نے اپنے بیٹے کو پاک روح کے وسیلہ سے مردوں میں سے زندہ کیا. اس کی دعا رپورٹ پر لکھی گئی, اور وہاں پر لکھا اتنے ٹائم کے بعد اس کے بیٹے کے اندر جان آ گئی اور اس کا بیٹا زندہ ہو گیا. پریزنس آف گاڈ. کوئی داؤد کی طرح ہو جو بھوکا ہو, جو اس بات کو سمجھے کہ چاہے میں پتال میں چلا جاؤں, چاہے پر لگا کر آسمانوں پر اڑ جاؤں, تیری حضوری وہاں بھی ہے. اور کوئی اس بات کو لے اور سمجھے, میں وہ پرسن ہوں گا, میں وہ شخص ہوں گا جو اپنے علاقے میں, جو اپنے گھر میں دوبارہ خدا کے جلال کو لے آؤں گا. کیونکہ جب حضوری گئی تھی تو موت آئی تھی, لیڈرشپ مر گئی تھی, ہزاروں اسرائیلی مر گئے تھے, اور کتنے بچے, کتنی بیٹیاں میں نے اور آپ نے اس لیے کھو دیے ہیں کیونکہ خدا کی حشمت, خدا کا جلال ہمارے درمیان نہیں تھا. خدا آپ کو برکت دے.